السلام علیکم دوستو آج کے اس دور میں ہر لڑکا جم جا کر باڈی بلڈنگ کرتا ہے تاکہ وہ ہر کسی کو امپریس کر سکے۔ ویسے تو اپنی باڈی کو امپروو کرنا اچھی بات ہے، لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کچھ ایسے باڈی بلڈر کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جنہوں نے باڈی بلڈنگ کی ساری حدیں پار کر دی۔ دوستو رونی کولمین، یہ جو شخص آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام رونی ہے۔ یہ ایک پروفیشنل باڈی بلڈر تھا۔ اس نے کئی دفعہ اولمپکس کے ایوارڈ بھی جیتے ہیں، لیکن مسلسل زیادہ ویٹ اٹھانے کی وجہ سے رونی کی باڈی پر بہت برا اثر پڑا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی بری طرح سے متاثر ہوئی، جس کی وجہ سے اسے چلنے پھرنے میں بہت دشواری ہوئی۔ ڈاکٹروں نے اس کی کئی دفعہ سرجری بھی کی، لیکن اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا اور آخر کار اسے باڈی بلڈنگ کو چھوڑنا پڑا۔ اب بندہ ڈائناسور بننے کی کوشش کرے گا تو اس طرح تو ہوگا۔ اس کے بعد گریگ ویلنٹینو، جو لوگ ریسلنگ دیکھنا پسند کرتے ہیں انہوں نے اس شخص کو ضرور دیکھا ہوگا۔ یہ شخص اپنے ہیوی مسلز کی وجہ سے مشہور ہوا تھا۔ شروع میں تو اس کے بازو کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے جیسے یہ آرٹیفیشل ہیں، لیکن گریگ اپنی فل باڈی بنانے کے بجائے اپنے بازو کو زیادہ ترجیح دیتا تھا، اس لیے اس کے بازو بہت بڑھ گئے تھے۔ پہلے تو یہ ایکسرسائز کے ذریعے ان کو بڑا کرنے میں لگا رہتا تھا، لیکن جب اس کے بازو اس کی مرضی کے مطابق نہیں بنے تو اس نے پھر اسٹیرائڈ کا استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اسٹیرائڈ کی مدد سے اس کے مسلز 23 انچ تک بڑھ گئے تھے، لیکن یہ بے وقوف ایک ہی نیڈل سے کئی دن تک اسٹیرائڈ کا انجیکشن لگاتا رہا۔ ایک دن اس کے بازو پر بہت بڑا بوب بن گیا، پھر ڈاکٹروں نے اسے نکالنے کے لیے گریگ کے مسل کو ہی نکال دیا۔ اصل میں یہ بندہ ڈولوں کو بہت زیادہ سیریس لے گیا تھا، جس کی وجہ سے اسے برے رزلٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد دوستو مصطفیٰ اسماعیل، یہ بھی ایک بہترین باڈی بلڈر ہے، لیکن یہ اپنے بڑے ہوئے ڈولوں کی وجہ سے بہت مشہور ہوا تھا۔ اسے اپنے پوری باڈی بنانے کے بجائے صرف بائپس بڑھانے کا بہت شوق تھا۔ یہ اپنے ایکسٹرا لارج ڈولوں کی وجہ سے ورلڈ ریکارڈ میں جانے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس نے اسٹیرائڈ کا استعمال کر کے اپنے ڈولوں کو 31 انچ تک بڑھا لیا۔ اس کا نام ورلڈ ریکارڈ میں لکھا ہی جانے والا تھا، اور پھر اس کی اصلیت لوگوں کے سامنے آ گئی اور پھر سب کو پتہ چل گیا۔ اصل میں یہ 2 نمبری کر کے فیمس ہونا چاہتا تھا، جس کی وجہ سے اسے برے رزلٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ دوستو اس کے بعد رولی وینکلر، دوستو باڈی بلڈنگ کی دنیا میں اس بندے کا بھی نام ہے۔ اس کی عمر 45 سال اور اس کا وزن 145 کلو ہے۔ اس نے 2018 میں باڈی بلڈنگ چیمپئن کا ایک ایوارڈ بھی جیتا تھا۔ یہ اپنی باڈی کو ایکسٹرا لارج بنانے کے لیے اسٹیرائڈ کا استعمال کرتا تھا۔ اس کے بعد اس کی باڈی تو بہت بڑی نظر آتی تھی، لیکن باڈی اندر سے بالکل خالی تھی، اور ایک دفعہ کندھے پر چوٹ لگی جس کی وجہ سے اس کا بازو بری طرح زخمی ہو گیا تھا، اور اس کے بعد ڈاکٹر نے اس کی سرجری کی اور کہا شاید اب یہ کبھی بھی باڈی بلڈنگ نہ کر پائے۔ کسی بھی باڈی بلڈر کے لیے اس طرح کا معاملہ ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ دوستو اس کے بعد مارکس روہل، دوستو یہ جو مونسٹر آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام مارکس ہے۔ یہ جرمنی کا بہت مشہور باڈی بلڈر تھا۔ اصل میں اسے باڈی بلڈنگ کا شوق تو نہیں تھا، لیکن جب یہ 19 سال کا تھا تو ایک دفعہ فٹ بال کھیلنے کے دوران اس کے بازو پر چوٹ آ گئی تھی، جس کی وجہ سے ڈاکٹروں نے اسے ایکسرسائز کا کہا۔ یہ روزانہ جم جاتا تھا اور وہاں اس کو باڈی بلڈنگ کا شوق پیدا ہو گیا، اور اس نے 4 دفعہ مسٹر اولمپیا کا ایوارڈ بھی جیتا ہے، لیکن باڈی بنانے کے چکر میں اس نے اپنی ہیلتھ بہت خراب کر دی تھی۔ اس کی صحت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ ڈاکٹر نے اسے باڈی بلڈنگ کرنے سے منع کر دیا۔ آخر کار اس نے باڈی بلڈنگ چھوڑ دی تاکہ یہ اپنی جان بچا سکے۔ دوستو اس کے بعد ٹریور سمتھ، یہ ایک امریکن باڈی بلڈر تھا۔ ویسے تو اس کی باڈی کسی سے کم نہیں تھی، لیکن اس نے کبھی کسی کمپٹیشن میں حصہ نہیں لیا تھا۔ اصل میں یہ شوقیہ طور پر باڈی بلڈنگ کرتا تھا۔ اس کی باڈی کافی بڑی تھی، لیکن پھر بھی یہ اسے بڑھانے کے لیے اسٹیرائڈ کا استعمال کرتا تھا۔ شاید یہ ہلک بننا چاہتا تھا۔ زیادہ اسٹیرائڈ استعمال کرنے کی وجہ سے ایک دفعہ اسے جم کے دوران ہارٹ اٹیک آ گیا تھا، اور جس کی وجہ سے ٹریور کی موت واقع ہو گئی۔ اس طرح کا شوق انسان کو موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے۔ اس کے بعد بگ ریمی، دوستو بگ ریمی باڈی بلڈنگ کی دنیا میں ایک بے تاج بادشاہ کے نام پر جانا جاتا ہے۔ اس کی عمر 38 سال ہے اور اس کا وزن 134 kg سے زیادہ ہے۔ اس کا اصل نام محمد حسن ہے، لیکن پروفیشن کی وجہ سے لوگ اسے بگ ریمی کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ نام اسے اس وقت دیا گیا تھا جب 2020 میں اسے مسٹر اولمپکس کا ایوارڈ جیتا تھا۔ اصل میں یہ دنیا کا پہلا عرب افریقن تھا جس نے یہ ایوارڈ حاصل کیا تھا، اس لیے اس کے فین نے اس کا نام بگ ریمی رکھ دیا۔ اس کی پرسنالٹی بہت فرینڈلی اور لونگ ہے، اس لیے اس کا نام بگ ریمی رکھ دیا گیا۔ یہ اپنی باڈی کو دن رات بڑھاتا ہی جا رہا ہے، شاید یہ مونسٹر بننا چاہتا ہے۔ بہرحال دوستو آج کی ویڈیو اتنی ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔